بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کروں گی کہ اللہ ہر اولاد کو اس کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور سبھی رشتوں میں خوب محبت عطا کرے، آمین۔ آج میں بات کرنے والی ہوں اپنے ایمان پر، ہم سب کے ایمان پر، کہ ہمارا ایمان کامل ہے یا نہیں، کہیں ہمارا ایمان کمزور تو نہیں پڑ گیا، کیونکہ ایمان کامل ہونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دنیاوی چیز، ہمارا گھر ہو، ہمارا گاڑی ہو، ہمارا کھانا ہو، ہمارے ہیئر اسٹائل ہو، ہمارا گیٹ اپ ہو، ہمارا مطلب کہ جو چیز بھی ہماری ہو وہ سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے اعلیٰ میری چیز ہو، ہر ایک چیز میری کامل ہوتی ہے نا، یقیناً سب کی خواہش ہوگی۔ لیکن ہم ایمان کی نہیں فکر کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی کامل ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی چیزیں یہیں پڑی رہ جائیں گی، آپ کتنی ہی اعلیٰ لے لیں، کتنی ہی کامل چیزیں لے لیں، سب یہیں رہ جائیں گی، لیکن ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جائے گا، جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے کہ یہ ہمارا ایمان کامل ہے یا نہیں۔ یہ کمزور ہے تو ہم اس کو کامل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان المبارک کا دیکھیں، مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ لوگوں کی پلاننگ ہو گئی ہوگی کہ ہم روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تو کیا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ رمضان آئے گا تبھی ہمارا رب دیکھے گا؟ لگتا تو ہماری سوچ سے یہی ہے کہ جب بھی ہم نمازیں پڑھیں گے، جب بھی ہم روزے رکھیں گے، جب بھی ہم دیگر عبادتیں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو ہمارا رب صرف ہم کو رمضان میں دیکھتا ہے۔ یہ ہماری کمزور ایمان کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ رمضان میں ہی سب کچھ ہمارا رب ہم کو دیکھتا ہے۔ ارے بھائی، جو رب ہمیں رمضان المبارک میں جس نے ہمیں روزے رکھنے کا، عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی رب نے ہمیں اور دیگر مہینوں میں بھی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو رب ہمیں رمضان میں دیکھتا ہے، وہی رب ہمیں ہر پل، ہر لمحہ، ہر ایک آپ سیکنڈ کا جو حصہ ہوتا ہے نا، پل ہوتا ہے نا، اس میں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز اور، کس قدر ہمارا ایمان کمزور ہے کہ بندے روزہ رکھ لیتے ہیں، روزے میں کھانے سے رکتے ہیں، جو کہ حلال چیز ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ اگر گھر میں اکیلا بھی ہوتا ہے، آپ بھی اس بات کو ایگری کریں گے کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں کھاتے ہیں، کیوں؟ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہی بندہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو موبائل پہ فحش چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، مووی دیکھ رہا ہوتا ہے، گندی قسم کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو اس وقت احساس نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے؟ آپ حلال جو کھانا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے آپ نے، تو آپ یہ حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ کمزور ایمان ہے۔ اپنے ایمان کو کامل کیجیے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ہم کو کھانا نہیں کھانا، لیکن ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، کئی لوگ تراویح نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی، یہاں بھی ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو کامل ایمان نصیب ہو جائے۔ ایمان دیکھیں، جب ہمارا یہ ایمان پختہ ہو جائے نا کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہمارا پختہ ہو جائے، ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، تو وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہم پھر گناہ نہیں کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو میں ایک پیارا سا مشورہ دوں گی کہ آپ نا اپنے گھر میں، جہاں آپ کی بیٹھک زیادہ رہتی ہو، جہاں آپ زیادہ، آپ کی سٹنگ ٹائم آپ کا زیادہ رہتا ہو، یا آپ کی جہاں نظریں پڑتی ہوں، جیسے میری بہنیں ہیں، کچن میں اپنے لگا لیں، کیونکہ ان کا کافی وقت کچن میں گزرتا ہے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تھوڑا سا بڑے بڑے لیٹرز میں لکھ کے اپنی کچن میں لگا لیں۔ جو لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں وہ اس کے پاس لگا لیں۔ بچیاں جو پڑھتی لکھتی ہیں تو وہ اپنے اسٹڈی روم میں لگا لیں، جہاں ان کے نوٹس لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر لگا لیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ موبائل کے آپ اسکرین پہ لگا سکتے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم یہ بار بار دیکھیں گے اور ہمارا گناہ کرنے کا جی چاہے گا، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان کامل ہوگا، اور ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ہم جیسے ہی کوئی گناہ کرنے والے ہوں گے، ہم اس کو پڑھیں گے، ہم سوچیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم روزوں میں کھانے سے بچ جاتے ہیں نا، اللہ نے چاہا ہم دیگر گناہوں سے اس لکھنے کی وجہ سے بچ جائیں گے، اور وقتاً فوقتاً اپنے آپ سے آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بار بار کہتے رہیں گے نا، اللہ نے چاہا اس کا بہت آپ کو رزلٹ نظر آئے گا۔ ایک تو آپ کے اندر کاملیت پیدا ہوگی، کیونکہ آپ کا ایمان کامل ہوگا تو آپ کے اندر کاملیت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی، آپ کا نیکیوں کی طرف دل لگے گا، آپ کو اللہ اور رسول سے محبت بڑھے گی، کیونکہ آپ جب گناہ چھوڑتے ہیں تو یہی آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ یہ لکھ لیں اور رات کو کہنے، اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ بچے چونکہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، زیادہ چھوٹے بچے، تو ان کو رات کو سونے سے پہلے سکھائیں کہ بیٹا
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بیٹا دیکھیں ہم سونے والے ہیں لیکن ہمارا رب نہیں سوتا ہے۔ بچے دو چار آپ سے سوال کریں گے تو ان کے بھی آپ تسلی سے جواب دیجیے گا۔ بچوں کو آپ اتنا علم سیکھیں کہ بچے سوال کریں تو آپ ان کا جواب دے سکیں، تو ان کو جواب دیجیے تاکہ بچوں کی آپ کی چھوٹی سے عادت ان کے اندر راسخ ہو جائے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، ہم بھلے ہی سو جاتے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کے اندر راسخ کریں تو یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا نا تو اللہ نے چاہا تو اس کا ایمان بھی بڑا کامل ہوگا اور یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اس کو جب بھی کوئی چیز خیال آئے گی تو اس کو یہ آ گیا کہ یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان اگر یہ کام کرنے لگ جائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت ان کے ذہن میں یہ ہو جائے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی نوجوان گناہ کرے گا۔ جب وہ زنا کرنے کے لیے کسی کمرے میں جائے گا، بھلے ہی اس نے کنڈی لگا لی ہو، اس کو پتہ ہے کہ اب کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ راسخ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کو یاد آ جائے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا۔ موبائل اگر اس نے تنہا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کنڈی لگائی ہوئی ہے، موبائل پہ کوئی گندی ویڈیوز دیکھنے والا ہے، اگر اس کے اندر ذہن میں یہ ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو اپنے ایمان کو کامل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس یقین کو حاصل کریں سب سے پہلے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ رمضان میں جب ہم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو کیا رب کے لیے ہم حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب ہمارا رب کے لیے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہوں ہم حلال کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہم حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ یقیناً چھوڑ سکتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ نفس کے مخالف جو ہے وہ جب ہم کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے، تو یہی چیز یہ آپ کے اب جب آپ نفس کے مخالف کام کریں گے نا کہ آپ کو نفس کہہ رہا ہے گناہ کر لیں، تو وہاں بھی آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں، بہت آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان کامل عطا کرے اور دنیا سے ہم ایمان کے ساتھ ہی رخصت ہوں، کیونکہ جو دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیاوی اور اخروی دونوں ہی کامیابی نصیب کرے، آمین۔